السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں امر حاضر، معروف، مجہول، ثقیلہ، خفیفہ کی پوری تفصیل بیان کی گئی، کس طرح سے مختلف صیغے بنائے جاتے ہیں، معروف اور مجہول میں کیا فرق ہوتا ہے امر حاضر میں، اور ایک خاص بات یہ بھی ہم نے بتائی تھی کہ نون تاکید کا استعمال مضارع میں لام تاکید کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن امر میں چاہے وہ حاضر ہو، معروف ہو، مجہول ہو، غائب ہو، معروف ہو یا مجہول، حاضر کی بات ابھی آ چکی ہے، غائب میں بھی ایسا ہی ہے کہ نون تاکید کا اکیلے کا استعمال ہوتا ہے، ساتھ میں لام تاکید کا استعمال نہیں ہوتا۔ آج ہم بات کریں گے امر غائب سے متعلق۔ امر غائب کی بھی امر حاضر کی طرح 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 امر غائب معروف، نمبر 2 امر غائب مجہول، نمبر 3 امر غائب معروف بانون تاکید ثقیلہ، نمبر 4 امر غائب معروف بانون تاکید خفیفہ، نمبر 5 امر غائب مجہول بانون تاکید ثقیلہ، نمبر 6 امر غائب مجہول بانون تاکید خفیفہ۔ امر حاضر کی بھی 6 قسمیں تھیں، امر غائب کی بھی 6 قسمیں تھیں۔ سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے ہمیں کہ امر غائب بناتے کیسے ہیں۔ امر حاضر میں تفصیل سب سے زیادہ ہے، میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا، لیکن دوسرے جتنے بھی امر بنتے ہیں ان میں زیادہ تفصیل نہیں ہے۔ امر حاضر میں تفصیل زیادہ ہے، اسی لیے پہلے اسی کو بیان کر دیا جاتا ہے، اور باقی میں تفصیل زیادہ ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، بعد میں بیان کرتے ہیں۔ امر غائب معروف بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے فعل مضارع کو اختیار کرتے ہیں۔ فعل مضارع سے امر غائب بنتا ہے۔ ہمارے پاس مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے فعل مضارع کا، ینصرو۔ کیا لفظ ہے؟ ینصرو۔ امر حاضر معروف میں لام کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہاں پر حمزہ کا استعمال کرتے ہیں۔ امر حاضر معروف کے علاوہ جتنے بھی امر ہیں، مجہول حاضر میں اور غائب معروف اور مجہول دونوں میں، ثقیلہ خفیفہ سب میں، حمزہ کا استعمال کہیں نہیں کرتے۔ وہاں بھی کیا کرتے ہیں، ہم فعل مضارع سے بناتے ہیں اور فعل مضارع کے شروع میں لام امر کا استعمال کرتے ہیں، اور لام امر کیا ہوتا ہے، مکسور ہوتا ہے۔ ہمارے پاس لفظ بنا ینصرو سے لینصرو، عین کلمے سے تعلق باب سے ہے، جو باب کا تقاضا ہوگا عین کلمے پر وہ حرکت آئے گی، ماضی، مضارع، امر نہیں، سب میں۔ البتہ مجہول میں سب کا طریقہ ایک جیسا ہے، ماضی کا الگ اور مضارع کا الگ۔ تو ہم امر بنانے کے لیے، امر غائب بنانے کے لیے غائب کے صیغے ہمارے پاس ہیں۔ غائب کے 6 صیغے ہیں اور متکلم کے 2 صیغے بھی غائب ہی میں شامل کر لیے جاتے ہیں۔ تو امر غائب کے گویا کہ ہمارے پاس 8 صیغے ہوئے۔ ہم بنانے کے لیے فعل مضارع کا استعمال کریں گے، فعل مضارع کے شروع میں لام امر لگا دیں گے۔ لام امر کے آنے سے کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں جو تبدیل لم کے ذریعے ہوئی تھی۔ نمبر 1 5 صیغوں میں سے کوئی صیغہ اگر آ جائے تو پیش کو بدلے گا جزم میں۔ نون اعرابی والا کوئی صیغہ ہے تو اس کو گرا دے گا۔ نون ضمیر والا کوئی صیغہ ہے تو اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ اگر کسی صیغے کے آخر میں حرف علت آ جائے تو وہ بھی گر جائے گا۔ 4 تبدیلیاں ہوں گی، پیش کو بدلے گا جزم سے، نون اعرابی گرائے گا، نون ضمیر کو باقی رکھے گا، آخر میں حرف علت ہو تو وہ بھی گرا دے گا۔ اور ایک اضافہ کریں گے لفظوں میں، ہم مضارع کے شروع میں کیا لگا دیں گے، لام امر۔ ینصرو ہمارے پاس تھا، اب کیا ہو گیا، یہ لینصر ہو گیا۔ مزید زیادہ تفصیل نہیں، بس 4 کام کرتا ہے۔ ایک تو فعل کی شکل میں تھوڑی تبدیلی ہوگی، شروع میں لام کا استعمال کریں گے، لام مکسور، لام امر کا۔ اس کے علاوہ 4 تبدیلی اور ہوں گی، پیش کو جزم میں بدلیں گے، نون اعرابی ہوگا تو اس کو گرا دیں گے، نون ضمیر اپنی حالت پر باقی رکھیں گے، اور اگر آخر میں کوئی حرف علت آ جائے تو اسے کیا کر دیں گے، ہم گرا دیں گے۔ گردان کر لیتے ہیں، مثال کے طور پہ لینصر، لینصرا، لینصرو، لتنصر، لتنصرا، لینصرنا، لینصر، لننصر۔ ظاہر بات 2 صیغے ہمارے پاس متکلم کے تھے، ہم نے حاضر میں شامل نہیں کیے تھے۔ ہم نے کہاں کیے ان کو، میں نے اس کی وجہ شاید بتائی ہو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امر حاضر معروف کا قاعدہ اور غائب کا قاعدہ الگ الگ ہے۔ اگر متکلم کے 2 صیغوں کو حاضر کے صیغے میں شامل کر دیتے تو 6 صیغوں کے بنانے کا طریقہ الگ اور 2 صیغوں کے بنانے کا طریقہ الگ ہو جاتا، جبکہ غائب کا طریقہ وہی ہے، وہی طریقہ متکلم کا ہے۔ تو اس مناسبت سے کیا کر لیا جاتا ہے، متکلم کے صیغوں کو ہم حاضر میں شامل نہ کر کے غائب میں شامل کرتے ہیں۔ گردان ایک بار اور دیکھ لیں کسی اور لفظ سے، مثال کے طور پہ کتب یکتب، لیکتب، لیکتبا، لیکتبو، لتکتب، لتکتبا، لیکتبنا، لیکتب، لنکتب۔ نمبر 2 امر غائب مجہول۔ نمبر 2 امر غائب مجہول، اس میں بھی کچھ نہیں کرنا ہے، صرف ہم نے امر غائب معروف کا صیغہ بنایا فعل مضارع معروف سے،
اور مجہول کا صیغہ بنا دیں گے فعل مضارع مجہول سے. مجہول سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. 6 باب ہمارے پاس ثلاثی مجرد کے ہیں. کسی باب سے آپ استعمال کریں, سب سے طریقہ ایک ہی ہے, علامت مضارع کو پیش عین کلمے پہ زبر. مثال کے طور پہ ینصرو, کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ ینصرو. یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مضارع مجہول سے امر غائب مجہول بنائیں, تو کچھ نہیں کرنا ہے, صرف ایک کام کیا کریں گے ہم, شروع میں لام امر یعنی لام مکسور کا اضافہ کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ لینصروا. اب ظاہر بات ہے لام کے آنے سے کچھ تبدیلی آخر میں ہوتی ہے. کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ پیش کو جزم سے نون اعرابی کو ساقط کریں گے, نون ضمیر اپنی جگہ پر باقی رہے گا. اگر آخر میں کسی کے حرف علت آ جائے تو اسے بھی ہم کیا کر دیں گے؟ گرا دیں گے. گردان اس طرح سے ہوگی لینصر لینصرا لینصرو لتنصر لتنصرا لینصرنا لینصر لننصر لیفتح لیفتحا لیفتحو لتفتح لتفتحا لیفتحنا لیفتح لنفتح. نمبر 3 گردان امر غائب معروف بانون تاکید ثقیلہ. لفظ ہمارے پاس ہے لیسمع. کیا لفظ ہے؟ لیسمع. ہم اس میں چاہتے ہیں کہ نون تاکید کا استعمال کرے ثقیلہ کا, یا نون تاکید کا استعمال کرے خفیفہ کا. ہمارے پاس پہلے سے امر غائب موجود ہے بنا ہوا, ہمیں صرف اسی امر غائب کے ساتھ میں نون کا اضافہ کرنا ہے. یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ امر معروف ہو, مجہول, حاضر ہو یا غائب, شروع میں لام تاکید کا استعمال نہ حاضر میں کرتے ہیں, نہ غائب میں, نہ معروف میں, نہ مجہول میں. البتہ نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ کا استعمال کریں گے. یہ بات میں نے کل بھی بتائی تھی کہ جب ہم امر میں آئے ہیں تو امر بھی ظاہر بات اپنے قاعدے کا استعمال کرے گا, نون تاکید بھی اپنے قاعدے کو چلائے گا. تو دونوں قاعدوں کو ہم ضم کر لیں گے. جہاں پر ضرورت ہوگی نون کے قاعدے کی وہاں اس کے ماقبل میں اس قاعدے کا اعتبار کریں گے, اور جہاں قاعدہ امر کا چلے گا شروع کے اعتبار سے وہاں کیا کریں گے, ہم امر والا قاعدہ چلائیں گے. امر قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی شروع میں لام امر آ جائے گا, اور نون کے قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ نون کے ماقبل 5 صیغوں میں زبر آتا ہے, 2 صیغوں میں پیش آتا ہے, 1 صیغے میں زیر, اور 6 جگہ الف ساکن ہوتا ہے. تو وہ سب جگہ ویسا ہی رہے گا. نون اعرابی لام امر کے ساتھ بھی گر جاتا ہے, نون تاکید کے ساتھ بھی گرتا ہے, لہذا گرے گا. نون ضمیر نہ ہی لام امر کے ساتھ گرتا ہے, نہ ہی نون تاکید کے ساتھ گرتا ہے, تو نہیں گرے گا. البتہ ہم نون تاکید کا استعمال کرتے ہیں, تو نون تاکید کا ہم جب استعمال کرتے ہیں تو نون ضمیر کے بعد ایک الف لگایا جاتا ہے, تاکہ 3 نون کے درمیان میں کیا ہو جائے, فصل. اس الف کا نام کیا ہوتا ہے, الف فاصل. لہذا ہم کیا کریں گے, اس الف کو یہاں پر استعمال کریں گے. ہمارے پاس امر کا صیغہ تھا لیسمع. کیا تھا؟ لیسمع. اب ظاہر بات ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے, اور واحد مذکر غائب کے صیغے میں نون تاکید سے پہلے جزم نہیں ہوتا بلکہ زبر ہوتا, لہذا ہم کیا کریں گے, زبر لگا دیں گے. لفظ ہمارے پاس بن جائے گا لیسمعن. لیسمعن گردان اس طرح سے ہوگی لیسمعن لیسمعنی لیسمعن لتسمعن لتسمعانی لیسمعنانی لیسمعن لنسمعن لیفتحن لیفتحانی لیفتحن لتفتحن لتفتحانی لیفتحنانی لیفتحن لنفتحن. جو تبدیلی نون تاکید کے ساتھ فعل مضارع میں ہوئی تھی وہ یہاں بھی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ امر کا قاعدہ الگ اور مضارع قاعدہ الگ. نون تاکید کے آنے سے لفظوں میں جو تبدیلی ہوئی تھی مضارع میں, وہی تبدیلی کہاں ہوگی, امر میں. مثلا جہاں مذکر غائب اور حاضر کے صیغے سے واو گرا, واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے یا بھی گری تھی, اور جہاں مؤنث غائب اور حاضر میں الف فاصل لگایا گیا تھا, لہذا یہاں بھی لگایا گیا. 5 صیغوں میں سے کوئی صیغہ اگر آ جائے تو نون سے پہلے زبر آتا تھا مضارع میں, یہاں بھی کیا آئے گا, زبر آئے گا. ایک بار گردان اور دیکھ لیں. لیحسبن لیحسبانی لیحسبن لتحسبن لتحسبانی لیحسبنانی لیحسبن لنحسبن. اب آ جاتے ہیں مجہول پر, نون خفیفہ پر. امر غائب معروف بانون تاکید خفیفہ. یہاں بھی وہی قاعدہ ہے, یعنی جو ہمارے پاس امر غائب کا صیغہ ہے اس کے آخر میں کیا لگا دیں گے, نون ساکن لگا دیں گے. نون تاکید ثقیلہ ہو یا خفیفہ, ما قبل دونوں میں ایک جیسا ہوتا ہے. جتنے بھی صیغے اس کے آئیں گے, اگر واحد کے صیغوں میں 5 صیغوں میں سے کوئی آئے, مذکر غائب, مؤنث غائب, مذکر حاضر, متکلم اور متکلم مال غیر, ثقیلہ کے پہلے بھی الف, خفیفہ کے پہلے بھی الف.
जब मुज़क्कर गायब और हाजिर के सीगे से वाव सकीला में भी गिरेगा और खफीफा के अंदर भी। वाहिद मुअन्नस हाजिर में या सकीला के साथ भी गिरती है और खफीफा के साथ भी गिरती है। जब मुज़क्कर गायब और हाजिर में नून से पहले ज़बर, सकीला में भी खफीफा में भी। वाहिद मुअन्नस हाजिर में नून से पहले ज़ेर, सकीला में भी और खफीफा में भी। अलबत्ता इसके 8 ही सीगे आते हैं, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। 6 सीगे, चूँकि वहाँ 6 सीगों में अलिफ साकिन होता है, नून भी साकिन, इसकी तफसील मैं इससे पहले बता चुका हूँ। इसलिए 6 सीगे सकीला से तो आते हैं लेकिन खफीफा से नहीं आते। अब गायब में हाजिर में 3 सीगे बचे थे हमारे पास, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, जब मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुअन्नस हाजिर, 3 सीगे आए थे खफीफा में। अलबत्ता गायब में हमारे पास 5 सीगे बचेंगे। वाहिद मुज़क्कर गायब ला यस्माअन, जब मुज़क्कर गायब ला यस्माउन, वाहिद मुअन्नस गायब ला तस्माअन, वाहिद मुतकल्लिम ला अस्माअन, मुतकल्लिम माल गैर ला नस्माअन। लिहाजा गायब में कितने सीगे आ जाएंगे? 5 सीगे। वाहिद मुज़क्कर गायब ला यफ्तहन, जा मुज़क्कर गायब ला यफ्तहुन लियफ्तहुन, वाहिद मुअन्नस गायब लितफ्तहन, वाहिद मुतकल्लिम लिअफ्तहन, मुतकल्लिम माल गैर लिनफ्तहन। अब आ जाते हैं अम्र गायब मजहूल बानुन ताकीद सकीला और बानुन ताकीद खफीफा। हमें कुछ नहीं करना है, जो हमने अम्र गायब मजहूल पहले से बनाया हुआ है वह हमने बना लिया था, उसे अम्र गायब मजहूल को हम क्या करेंगे? यहाँ उठा ले आएंगे। ली युन सब, लियुन सब। उसी अम्र गायब मजहूल जो हमने बनाया था उसी के आखिर में क्या लगा देंगे हम? नून ताकीद। सकीला की ज़रूरत हो तो सकीला और खफीफा की ज़रूरत हो तो खफीफा। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि इसके आने से तब्दीली क्या हुई, ये तब्दील हम इससे पहले कर चुके हैं, कोई ख़ास तब्दीली नहीं है। जब मुज़क्कर गायब और हाजिर के सीगे से वाव गिरेगी, हाजिर तो इसमें है नहीं, गायब से वाव गिर जाएगी, नून एराबी गिर जाएगा। जब मुअन्नस गायब में नून ज़मीर के बाद अलिफ फासिल लाया जाएगा। वाहिद मुज़क्कर गायब में नून से पहले ज़बर, जब मुज़क्कर गायब में नून से पहले पेश, तस्नीह मुज़क्कर गायब में नून से पहले अलिफ साकिन। वाहिद मुअन्नस गायब में नून से पहले ज़बर, तस्नीह मुअन्नस गायब में नून से पहले अलिफ साकिन। जब मुअन्नस गायब में नून ज़मीर के बाद नून ताकीद से पहले अलिफ फासिल। वाहिद मुतकल्लिम में नून से पहले ज़बर और मुतकल्लिम माल गायब में नून से पहले ज़बर। हो गए 8 सीगे। गर्दान इस तरह से होगी, लियुन सरन्ना, लियुन सरानी, लियुन सरुन्ना, लितुन सरन्ना, लितुन सरानी, लियुन सरनानी, लियुन सरन्ना, लिनुन सरन्ना। यहाँ देखिए हमने इससे पहले भी हमने ऐसा किया कि साकिन को बदल दिया हमने ज़बर से, चूँकि नून से पहले क्या चाहिए हमें? ज़बर चाहिए। ज़ाहिर बात है हमारे पास 3 सीगे मुज़क्कर गायब के, 3 सीगे मुअन्नस गायब के और 2 सीगे मुतकल्लिम के, वाहिद और जमा या मुतकल्लिम माल गैर। 8 सीगे हुए। गर्दान एक बार कर लेते हैं। लियर कबन्ना, लियर कबानी, लियर कबुन्ना, लितर कबन्ना, लितर कबानी, लियर कबनानी, लियर कबन्ना, लिनर कबन्ना। अब आ जाते हैं, बल्कि बात तो मजहूल की चल रही है। लियुर कबन्ना, लियुर कबानी, लियुर कबुन्ना, लितुर कबन्ना, लितुर कबानी, लियुर कबनानी, लियुर कबन्ना, लिनुर कबन्ना। लियुफ्तहन्ना, लियुफ्तहानी, लियुफ्तहुन्ना, लितुफ्तहन्ना, लितुफ्तहानी, लियुफ्तहनानी, लियुफ्तहन्ना, लिनुफ्तहन्ना। अब आ जाते हैं हम खफीफा में। मारूफ के अंदर खफीफा के 5 सीगे आए थे, मजहूल के अंदर भी खफीफा के 5 ही सीगे आएंगे। वाहिद मुज़क्कर गायब लियुफ्तहन, जब मुज़क्कर गायब लियुफ्तहुन, वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस गायब लितुफ्तहन, वाहिद मुतकल्लिम लिउफ्तहन, मुतकल्लिम माल गैर या जमा मुतकल्लिम लिनुफ्तहन। लियुरकबन, लियुरकबुन, लितुरकबन, लिउरकबन, लिनुरकबन। लियुस्माअन, लियुस्माउन, लितुस्माअन, लिउस्माअन, लिनुस्माअन। तो जिस तरह अम्र हाजिर की हमारे पास 6 गर्दानें हुई थी, अम्र गायब की भी गर्दानें हमारे पास 6 हो गई। नंबर 1 अम्र गायब मारूफ, नंबर 2 अम्र गायब मजहूल, नंबर 3 अम्र गायब मारूफ बानून ताकीद सकीला, नंबर 4 अम्र गायब मारूफ बानून ताकीद खफीफा, नंबर 5 अम्र गायब मजहूल बानून ताकीद सकीला और नंबर 6 अम्र गायब मजहूल बानून ताकीद खफीफा। ये चारों गर्दानें तो इसके ताबे हैं। असल तो हमें 2 गर्दानें समझने की होती हैं, एक गर्दान मारूफ की और एक गर्दान मजहूल की।
اسی معروف کے آخر میں ہم نے نون کا استعمال کیا تو معروف والا بن گیا، اور اگر ہم نے مجہول کے ساتھ میں نون کا استعمال کیا ثقیلہ یا خفیفہ کا تو کیا بن گیا؟ امر غائب مجہول بانون تاکید ثقیلہ یا پھر بانون تاکید خفیفہ۔ اور غائب میں کوئی بڑا کام نہیں کرنا، ہمیں صرف مضارع کے معروف اور مجہول کے صیغے دیکھنے ہیں۔ اگر آپ معروف سے بنائیں گے تو معروف بنے گا، مجہول سے بنائیں گے تو مجہول بنے گا۔ امر غائب معروف فعل مضارع معروف سے بنے گا، شروع میں صرف لام کا استعمال کریں گے، پیش کو جزم میں بدل دیں گے، نون اعرابی گرا دیں گے، ضمیر باقی رہے گا، حرف علت اگر ہو کہیں پر تو اس کو بھی ہم گرا دیں گے۔ امر غائب مجہول بنے گا فعل مضارع مجہول کے غائب اور متکلم کے صیغوں سے، شروع میں لام امر کا استعمال کریں گے، پیش کو بدلیں گے جزم سے، نون اعرابی گرا دیں گے، نون ضمیر کو باقی رکھیں گے، اگر آخر میں حرف علت آ جائے تو اس کو بھی گرا دیا جائے گا۔ یہ بات میں بتا چکا ہوں حاضر میں کہ جب ہم نون تاکید کا استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ ثقیلہ ہو یا خفیفہ، معروف میں ہو یا مجہول میں، ہم لام تاکید کا استعمال نہیں کرتے۔ حاضر میں نہیں کیا، غائب میں بھی ہم لام تاکید کا استعمال نہیں کریں گے۔ جو دلیل، جو وجہ، جو علت حاضر میں تھی وہی علت تقریباً کہاں ہے؟ غائب میں بھی۔ علت کیا ہے؟ ہم غائب میں دیکھتے ہیں کہ غائب کے سب صیغوں کے شروع میں لام لگا ہوا ہے، سب میں دیکھیں آپ 6 کے 6 گردانوں میں سب میں لام لگے گا، معروف مجہول ثقیلہ خفیفہ سب میں ہے لام، اور یہی لام امر غائب کی پہچان ہے۔ اگر یہ لام ہٹا دیا جائے تو فعل مضارع بن جائے گا، اور ہمیں بنانا ہے فعل امر، اور فعل امر کس سے بنتا ہے؟ لام امر سے۔ لام امر ہی فعل مضارع اور لام فعل امر کے اندر فرق کرنے کے لیے ہے۔ اگر اسی حرف کو جو فرق کر رہا ہے ہم نے کیا کر دیا؟ ہٹا دیا، تو فعل مضارع ہو جائے گا لام امر نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ فعل مضارع نہیں، ہمیں چاہیے فعل امر چاہیے، اور فعل امر کی پہچان ہی لام امر سے ہے، اسی لیے ہم نون کا استعمال تو کرتے ہیں لیکن لام تاکید کا استعمال نہیں کرتے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا، اگر ایک جگہ پر کوئی پریشانی ایسی آ جائے تو نہ گرانے سے کام چلے نہ لانے سے کام چلے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ بھئی کم پریشانی کس میں ہے۔ اگر لام کا استعمال نہ کریں تو صیغہ ختم ہو رہا ہے امر کا، امر کی پہچانی ختم ہو رہی ہے۔ البتہ اگر آپ لام تاکید کا استعمال نہ کریں لیکن نون پھر بھی آ سکتا ہے، نون لام تاکید کا بغیر بھی آ سکتا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہم نون کا استعمال کر سکتے ہیں اکیلے کا، لہذا کیا کر لیا جاتا ہے؟ نون کا اکیلے کا استعمال کر لیا جاتا ہے، لیکن لام امر کو گرانے سے مسئلہ حل بالکل نہیں ہوگا، بلکہ مسئلہ ہی بگڑ جائے گا، بگڑ نہیں بلکہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ لام امر کے ذریعے سے ہی فعل امر ہے، لام امر ختم تو فعل امر بھی ختم، پھر تو کیا ہو جائے گا؟ وہ فعل مضارع، اور ہمیں فعل مضارع نہیں چاہیے۔ اسی لیے نون تاکید کو اکیلے کا استعمال کرنا برداشت کیا گیا، لیکن لام امر کا حذف برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہی حاضر نے بتایا تھا کہ وہاں حمزہ کا مسئلہ ہے، اور نہیں میں بات آئے گی تو وہاں نہیں میں بھی اسی تعلق سے ایک معقول وجہ ہوتی ہے، اس کی تفصیل وہاں بتائی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب دیکھتے رہیں اور جڑے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل دیسی نیشنل دواخانے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔